السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک دن ابو جہل خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا کہ ایک نوجوان لڑکے کا وہاں سے گزر ہوا، جس نے کہا اگر اجازت ہو تو ایک بات پوچھوں، مگر آپ وعدہ کریں کہ سچ بولیں گے۔ ابو جہل نے کہا پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ اس جوان شخص نے کہا کہ محمد بن عبداللہ کون؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدر کے ایک حذوی شکل کے میدان کا نام ہے جو پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ یہ میدان وادی علیل میں ہے۔ اس کی لمبائی 5.5 میل اور چوڑائی 4.5 میل ہے۔ یہ مدینہ منورہ سے 80 میل کی دوری پر ہے۔ دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تجارتی شاہراہ اس میدان سے ہو کر گزرتی۔ مکہ اور مدینہ جانے کے راستے بھی اسی مقام پر ملتے۔ بحیرہ احمر کا ساحل یہاں سے تقریباً 10 میل کے فاصلے پر ہے۔ اس میدان کے شمال اور جنوب میں 2 سفیدی مائل پہاڑیاں ہیں جو ریت سے ڈھکی ہوئی ہیں۔ بدر کے مقام کو آج جو اہمیت حاصل ہے، اس کی وجہ حق اور باطل کا وہ معرکہ ہے جو رمضان کی 17 تاریخ کو وقوع پذیر ہوا۔ اس وقوع میں حق کو بے مثال تاریخ فتح نصیب ہوئی اور باطل کو شرمناک شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس معرکے سے اسلام کی فتح و نصرت کا آغاز ہوا۔ اسلام پوری آب و تاب سے ظاہر ہونا شروع ہوا۔ اس طرح غزوہ بدر ایک عظیم انقلاب کی بنیاد ثابت ہوا۔ غزوہ کا پس منظر سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم تاریخ کے حوالے سے طلوع اسلام کی تحریک کا اجمالی جائزہ لیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈنکے کی چوٹ پر دین اسلام کی دعوت کا اعلان کیا۔ قدرتی طور پر مکہ میں 2 گروہ پیدا ہوئے۔ پہلی جماعت ان لوگوں کی تھی جنہوں نے دین اسلام قبول کیا۔ یہ تعداد میں تھوڑے تھے۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا تھا جنہوں نے دین اسلام کو ماننے سے انکار کیا۔ یہ تعداد میں زیادہ تھے۔ یہ دین اسلام کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ منکرین اسلام نے مسلمانوں پر جبر و تشدد اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا شروع کیے۔ ایک طرف صبر و تحمل تھا اور دوسری طرف زور و جبر تھا۔ یہ کشمکش 13 سال تک جاری رہی۔ آخر کار مسلمانوں پر سرزمین مکہ تنگ سے تنگ تر ہوتی چلی گئی۔ تب وہ آہستہ آہستہ اور خاموشی سے چوری چھپے مدینے کی جانب ہجرت پر مجبور ہوئے، یہاں تک کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت ابوبکر صدیق کے ہمراہ مکہ کو خیر باد کہا اور مدینے کو آباد کیا۔ مکہ کے قریشیوں نے اب خانمائے ہر بات تارکین وطن کو مدینے میں بھی چین اور سکھ سے رہنے نہیں دیا۔ ہواریوں کی ہجرت کے دوسرے سال قریش کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ شام سے مکہ کی طرف لوٹ رہا تھا۔ اس تجارتی قافلے کے ساتھ 50,000 اشرفیوں کا مال و اسباب تھا۔ مکہ کے ہر فرد نے اور ہر عورت نے اس تجارت میں اپنا سرمایہ لگایا تھا۔ یہ تجارتی قافلہ اس راستے سے لوٹ رہا تھا جو مدینہ کے پاس سے ہو کر گزرتا۔ چونکہ مال و اسباب زیادہ تھا، محافظ کم تھے اور اس وقت جو حالات رونما ہو رہے تھے، اس کے تحت قافلے کے لوگوں کو یہ ڈر تھا کہ مسلمان کہیں چھاپا مار کر تجارتی مال و اسباب لوٹ نہ لیں۔ ابو سفیان اس تجارتی قافلے کا سردار اور رہنما تھا جو مدینہ کے پاس سے گزر رہا تھا۔ اس نے حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے قافلے کو بدر کے یہاں سے گزرنے سے پہلے ایک مقام پر ٹھہرایا اور خود تنہا بدر کے شہر میں آیا۔ چونکہ وہ یہاں سے اکثر گزرا کرتا، اس لیے وہ یہاں کے چپے چپے سے واقف تھا اور وہاں کے لوگوں کو بھی جانتا تھا۔ بدر کے شہر میں آ کر وہ سب سے پہلے اس مقام پر پہنچا جہاں ایک کنواں تھا۔ شہر کا کوئی نہ کوئی فرد ہر وقت وہاں موجود رہتا۔ ابو سفیان وہاں پہنچا، وہاں موجود افراد سے معلوم کیا کہ شہر کا سردار اس وقت کہاں ملے گا۔ وہ اس سے جا کر ملا۔ اس نے بتایا کہ ابھی کچھ دیر پہلے 2 اونٹ سوار یہاں سے گزرے، انہوں نے کنویں پر ٹھہر کر پانی پیا، اپنے اونٹوں کو بھی پلایا۔ آگے بڑھ گئے۔ ابو سفیان اونٹوں کے قدموں کے نشان ڈھونڈتا ہوا آگے بڑھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد اسے اونٹوں کی
تازہ لد نظر آئی۔ اس نے لد کا ایک گولا اٹھایا، اسے توڑا، اس میں گھاس کی بجائے کھجور کی گٹھلیاں نظر آئیں۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ اونٹ بدر کے نہیں ہیں بلکہ مدینہ کے ہیں، کیونکہ مدینے والے اپنے اونٹوں کو گھاس کی بجائے کھجوروں کی گٹھلیاں کھلاتے ہیں۔ اس نشاندہی پر وہ سمجھ گیا کہ مدینہ کے مسلم ان کے تعاقب میں ہیں اور انہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس نے خطرے کی گھنٹی محسوس کی اور تیزی سے بھاگتا ہوا اپنے قافلے میں جا پہنچا۔ ایک برق رفتار سانڈنی بردار کو اجرت دی اور اسے مکہ کی طرف دوڑایا تاکہ اہل قریش مدد کو پہنچیں۔ سانڈنی سوار کو مکہ کی طرف روانہ کرنے کے بعد قافلے کو بحر احمر کے کنارے ایک منزل کی بجائے 2 منزل طے کرتا ہوا مکہ کی سمت کوچ کیا اور اپنے قافلے کو مسلمانوں کی دستریں سے صاف نکال لایا۔ یہاں سانڈنی سوار نے مکہ پہنچتے ہی عرب کے قدیم دستور کے مطابق سانڈنی کے کان کاٹے، ناک چیری اور کچاوا الٹا اپنا کرتا آگے سے پھاڑ اور بین کرنے لگا: اے قریش کے لوگو، اے مکہ کے باسیو، اپنے تجارتی قافلے کی خبر لو۔ تمہارا تجارتی قافلہ مال و اسباب سے جو ابو سفیان کی قیادت میں آ رہا ہے، مقام پر بدر پر مسلمانوں کی زد میں ہے، وہ کسی بھی وقت اسے لوٹ سکتے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ اس مال و اسباب میں سے تمہارے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے۔ پورے مکہ میں یہ خبر جنگل کی طرح آگ کی طرح پھیل گئی، لہٰذا طے ہوا کہ جنگ کا طبل بجایا جائے اور اہل مسلمان کو ایسا سبق سکھایا جائے جسے وہ زندگی بھر یاد رکھیں۔ لہٰذا 1000 بہادروں کا لشکر تیار کیا گیا جس کا سپہ سالار عتبہ بن ربیع تھا۔ اس فوج میں 600 افراد ذرہ پوش تھے، سواروں کا ایک رسالہ تھا۔ یہ اسلحہ بند شتر سوار تھے۔ ہتھیاروں سے لیس گھوڑ سوار کی تعداد 200 تھی اور ہتھیاروں سے لیس پیادہ فوج کی تعداد 100 تھی۔ کھانے پینے کی افراط چیزیں ساتھ لی گئیں۔ امراء قریش میں سے عتبہ بن ربیع، حارث بن عامر، نصر بن الحارث، ابو جہل، امیہ بن خلف باری روزانہ 10 اونٹ ذبح کرتے اور اپنے ساتھیوں کی ضیافت کرتے۔ دل بہلانے کا ساز و سامان ہمراہ تھا۔ رات میں عیش و طرب کی محفلیں سجتیں۔ غرض اہل قریش کا یہ لشکر بڑے تم تراک سے مدینہ کی طرف روانہ ہونے کے لیے تیار ہوا تاکہ تجارتی قافلے کو مسلمانوں سے بچا کر لایا جا سکے، اس سے 2 ہاتھ بھی ہو جائیں اور انہیں سبق بھی سکھایا جا سکے۔ فوج کی روانگی کے وقت دشمنان اسلام نے، جن میں ابو جہل بھی تھا، کعبے کی دیوار پر ہاتھ رکھ کر دعا مانگی کہ اے رب کعبہ، دونوں میں سے جو دین تجھے زیادہ پسند ہو، دونوں لشکروں میں سے جو لشکر اعلی ہو، دونوں جماعتوں میں سے جو جماعت زیادہ تقوی والی ہو، اور دونوں گروہ میں سے جو گروہ زیادہ معزز ہو، فتح کا سیر ہو، اس کے سر باندھنا۔ اہل قریش یہ دعا مانگتے وقت یہ جان رہے تھے کہ وہ حق پر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نعوذ باللہ حق پر نہیں ہیں، جبکہ وہ سب کفر اور شرک، فاسق اور فجور میں مبتلا تھے۔ دشمنان اسلام کا فوجی قافلہ مکہ سے بدر کی جانب روانہ ہوا۔ ابھی قریش کا لشکر راستہ ہی میں تھا کہ دوسرے قاصد نے آ کر خبر دی کہ ابو سفیان نے اپنے قافلے کو خطرے سے باہر نکالنے میں کامیاب ہوا اور وہ عنقریب بحفاظت مکہ پہنچ رہا ہے۔ اس خبر سے لشکر قریش میں اختلافات پیدا ہوا۔ ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ اب لڑنے مرنے سے کوئی فائدہ نہیں، مکہ واپس لوٹ چلو، مگر دوسرا گروہ واپس لوٹنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ ہر حال میں مسلمانوں کا مقابلہ کیا جائے۔ ان میں ابو جہل پیش تھا۔ اس اختلافات کی وجہ سے بنی زہرہ، بنی انس، بنی عدی، کعبہ اور بن ہاشم کے لوگ واپس لوٹ گئے۔ ابو جہل، عتبہ، امیہ بن خلف اور ان کے ہم خیال افراد مدینے کے مہاجرین و انصار کا زور توڑنے کے لیے بدر کی جانب بڑھے۔ اب ان کی تعداد 950 تھی۔ نبی پر برحق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالات سے ہر وقت باخبر رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ ابو سفیان کا قافلہ مدینے کے پاس سے گزر رہا ہے اور اس قافلے کی مدد کے لیے اہل قریش کی مسلح فوج مدینے کی طرف روانہ ہو چکی ہے۔ یہ مدافعت کا وقت تھا، اپنا دفاع کرنا تھا۔ مدینے کے
لوگوں کی جان و مال و اسباب عزت آبرو کی حفاظت کرنی تھی، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو ایک جگہ جمع کیا اور ان کے سامنے صورتحال رکھی کہ ایک طرف اہل قریش کا تجارتی قافلہ ہے جس کے پاس کروڑ ہر روپیہ کا مال و اسباب ہے، جو مدینہ کی راستے مکہ کی طرف جا رہا ہے، اور دوسری طرف دشمنان اسلام کی فوج جنوبی راستے سے مدینہ کی طرف پیش قدمی کر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور مہاجرین سے مشورہ پوچھا کہ اس صورتحال سے ہمیں کس طرح نپٹنا چاہیے۔ ایک گروہ کی رائے تھی کہ قافلے کے ساتھ کم لوگ ہیں، مال و اسباب زر کثیر کا ہے، اس پر ہلہ بول دیا جائے اور ان کا تجارتی مال اسباب لوٹا جائے۔ دوسرے گروہ کا خیال تھا کہ دشمنان اسلام کی فوج سے ٹکر لی جائے، ان کا عظام ہمیشہ کے لیے خاک میں ملا دیا جائے اور اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بصیرت کا بھی یہی فیصلہ تھا کہ اہل مکہ کے کافروں اور مشرکوں سے جنگ کر کے ان کی طاقت توڑ دی جائے، اور سب سے بڑی اور اہم بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی یہی تھی کہ حق کو حق کے ساتھ ثابت کیا جائے اور کفر کو شرک کو جڑ سے کاٹ کر پھینک دیا جائے، تاکہ حق کی حقانیت ظاہر ہو اور باطل کے ساتھ ثابت ہو جائے۔ لہذا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حتمی فیصلے اور دوسرے گروہ کے خیال کے مطابق اپنا دفاع کرنے کے لیے لگ بھگ 300 مجاہدین کی فوج ترتیب دی گئی۔ ان میں سے صرف 2 کے پاس گھوڑے تھے، کل 70 اونٹ تھے جن پر 300 مجاہدین باری باری سوار ہوتے۔ رسول اکرم نبی محترم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود اس فوج